رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتن الا وقعت فی کف رجل منہم. بخاری شریف کی حدیث ہے. راوی قسم اٹھا کے کہتا ہے بڑے بڑے دربار میں نے دیکھے، کسرا کا دربار دیکھا، قیصر روم کا دربار دیکھا، بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے، جابروں کے دربار دیکھے اور ان کے درباریوں کو بھی دیکھا، مگر کسی کے دربار کے درباریوں کو اتنا ادب اور محبت کرتے نہیں دیکھا جو مدینے کے تاجدار کے درباریوں کو دیکھا ہے. کیونکہ ان کے آقا، ان کے مولا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام فواللہ اللہ کی قسم ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتن الا وقعت فی کف رجل منہم. فرمایا جب بھی ان کے آقا مدینے کے تاجدار ارادہ کرتے ہیں تھوکنے کا، ابھی دہنے اثر و اقدس سے تھوک پاک نکلنے نہیں پاتی، حضرت صدیق اکبر ہاتھ لے کے کھڑے ہو گئے، فاروق اعظم ہاتھ لے کے کھڑے ہو گئے، عثمان غنی ہاتھ لے کے کھڑے ہو گئے، مولا علی ہاتھ لے کے کھڑے ہو گئے، سارے صحابہ ہاتھ لے کے کھڑے ہو گئے، دعائیں کر رہے مولا یہ نعمت جو تیرے محبوب کے دہنے اثر سے نکل رہی ہے، ایک کہتا ہے مجھے مل جائے، دوسرا کہتا ہے مجھے مل جائے، سارے کہتے ہیں ہمیں مل جائے. محبوب بھی نہیں فرماتے ہٹاؤ ہٹاؤ ہاتھ، میں تھوکنے والا ہوں اور تم ہاتھ لے کے کھڑے ہو. نانا آقا بھی کسی نہ کسی کے ہاتھ میں اپنا لعاب دہن پاک ڈال دیتے ہیں. اور حدیث پڑھ کے دیکھو پھر جس صحابی کے ہاتھ میں میرے آقا کا لعاب دہن آتا ہے فضلک بہا وجہہ وجلدہ، کوئی منہ کو مل رہا ہے، کوئی جسم کو لگا رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے. کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عقیدہ یہ تھا کہ آپ ایک کافر کا وہ مقام نہیں جو محمد عربی کے لعاب دہن کا. سبحان اللہ غاری سبحان اللہ. وہ دیکھ چکے تھے یہ وہ لعاب، وہ دیکھ چکے تھے یہ وہ لعاب دہن پاک ہے. اگر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایڑی پہ لگ جائے تو تریاق کا کام دیتا ہے. اگر حضرت مولا کائنات کی دکھتی ہوئی آنکھوں پہ لگ جائے تو شفا دیتا ہے. حضرت قتادہ کی نکلی آنکھ پہ لگ جائے نظر بڑھا دیتا ہے. اگر حضرت عبداللہ کی تو کی ٹانگ پہ لگ جائے تو درست فرما دیتا ہے. اگر کسی کٹے ہوئے کندھے پہ لگ جائے تو طاقت بڑھا دیتا ہے. اگر کھاری کنویں میں پڑ جائے میٹھا بنا دیتا ہے. اگر حضرت جابر کی ہانڈی میں پڑ جائے تو بوٹوں اور شوربے کے چشمے بہا دیتا ہے. کسی کے آٹے میں پڑ جاتا ہے تو لنگر چلا دیتا ہے. حضرات محترم وہ محبت اور محبوب کے ذکر پر اعتراض. خدا کی قسم محبت کی علامت پوچھو مدینے والے آقا. فرمایا اگر دیکھنا ہو نا محب سچا ہے یا جھوٹا. سیاست کی حدیث ہے ابو داؤد شریف کی. فرمایا حبک الشیء یعمی و یسم. جب تجھے کسی شے سے، یہ آقا دو عالم علیہ السلام کا فرمان پیش کر رہا ہوں، میری اپنی کسوٹی نہیں ہے. فرمایا جب تجھے کسی شے سے محبت ہو جائے تو محبت تجھے اس شے کے لیے اندھا بھی بنا دیتی ہے، بہرا بھی بنا دیتی ہے. اندھے سے کیا مراد؟ محبوب میں عیب نظر، محبوب میں عیب نظر، بولو تو صحیح عیب نظر. محب کو محبوب میں عیب نظر نہیں آتا اور نہ ہی محبوب کے خلاف وہ عیب کی بات سن سکتا ہے. بہرا بھی بن جاتا ہے، اندھا بھی بن جاتا ہے. اور جناب بندہ بے شک محبوب شے میں عیب ہو مگر محب کو عیب نظر نہیں آتا. اور جس محبوب کو رب نے بنایا ہی بے عیب ہو، اگر ان میں کسی کو عیب نظر آئے، جب تک آقا کو بے عیب نہیں مانو گے مومن نہیں ہو سکتے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہتے رہو، مومن نہیں ہو سکتے. مومن کب ہوگے؟ جب دل تصدیق کرے، زبان اعلان کرے محمد الرسول اللہ. بھئی ہمارے آقا محمد ہیں یا نہیں؟ ہمیں ماننا چاہیے یا نہیں؟ مانو محمد، مانو رسول اللہ. ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم
وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين انتہائی عزت و احترام کے لائق زینت مسند صدارت بے حد ادب کے لائق علماء اہل سنت مشائخ اعظام بانیان محفل نقیب محفل نعت خوانان ذی احترام معززین شرکاء محفل سامعین و حاضرین حضرات سب سے پہلے آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کرنے والے احباب کو دل کی گہرائیوں سے ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں این سعادت بزور باغ نیز تا نہ بخشد خدائے بخشندہ سبحان اللہ جب تک بے نیاز کا کرم نہ ہو نہ کوئی محفل منا سکتا ہے اور نہ کوئی محفل میں آ سکتا ہے محفل میں آتا بھی وہی ہے جس کو بے نیاز پسند فرماتا ہے اور محفل مناتا بھی وہی ہے جسے وہ رب العالمین چاہتا ہے حضرات محترم خوش بخت ہیں اہل سنت و جماعت جن کو رب العالمین جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اذکار پاک کی محافل سجانے کے لیے منتخب فرمایا ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس زبان اطہر و اقدس سے جس زبان پاک کے تکلم کی اگر عظمت پوچھنی ہو تو بے نیاز رب سے پوچھو جس نے قرآن مجید میں محبوب کے بولنے کی شان بیان کیا سبحان اللہ انداز دیکھیں رب کا فرما بما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی رب نے یوں نہیں فرمایا کہ ینطق بالوحی محبوب وحی کے ساتھ بولتے ہیں مفہوم تو یہی ہے مگر انداز دیکھیں حسر کے ساتھ ان الا اس بات
تحت نبی مفید حق بے نیاز نے فرمایا دیکھو آقا کے تکلم کی شان، گویائی کی شان، بولنے کی شان، نطق کی شان۔ رب فرما رہا ہے قرآن پاک میں کہ اے میرے بندو اگر تم چاہو کہ ہم اپنے خدا کو بولتا ہوا دیکھیں تو میرے محبوب محمد مصطفیٰ کو بولتا ہوا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرات محترم، بے نیاز رب نے فرمایا ان ہوا الا وحی یوحا، محبوب جب بولو، جتنا بولو، جس کے ساتھ گفتگو فرمائیں، جہاں تکلم ہو، اپنوں سے گفتگو ہو، غیروں سے خطاب ہو، گھر والوں سے تکلم ہو، محبوب منبر پہ بیٹھ کے بولے، محبوب مصلی پہ گفتگو فرمائیں، محبوب کی زبان اطہر و اقدس سے کوئی جملہ نکلے، کوئی لفظ نکلے، کوئی حرف نکلے، خبردار اس حرف کو بھی حرف مصطفیٰ نہ کہو، حرف خدا کہو، کیونکہ محبوب کا بولنا ہی تمہارے معبود کا بولنا ہے۔ یہ تو احسان ہے محبوب کا، انہوں نے بتا دیا کہ یہ وحی مطلوب ہے، یہ وحی غیر مطلوب ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ رب کا کلام ہے، یہ میری گفتگو ہے۔ پیارے آپ ان کو کہتے رہیں مگر میرے بندے، میری عبادت کرنے والے، مجھے رب ماننے والے، مجھے چاہنے والے جب مجھ سے پوچھیں گے میں یہی کہوں گا ان ہوا الا وحی یوحا۔ اگر خدا کا بولتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کو بولتا ہوا دیکھو۔ سبحان اللہ۔ جناب اور اسی زبان اطہر و اقدس سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک فرمایا عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ، فرمایا جہاں صالحین کا ذکر ہو، نیکوں کا ذکر ہو، پیاروں کا ذکر ہو، محبوبوں کا ذکر ہو، اللہ کے بندوں کا ذکر ہو، وہاں رحمتیں برستی ہیں۔ ذکر ذات کا ہو، ذکر ان کی صفات کا ہو، ان کے محامد کا ذکر، محاسن کا ذکر، کرامات کا ذکر، کمالات کا ذکر، ان کی صورتوں کا ذکر، ان کی سیرتوں کا ذکر، ان کی ولادتوں کا ذکر، غرض کے ذکر اللہ کے کسی پیارے بندے کا ہو صالحین میں سے، فرمایا یہ نہ سمجھو کہ اس کا کیا فائدہ، نہ رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، گناہ مٹ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایمان سے جہاں پیاروں کا ذکر، اب ذرا غور کیجیے، یہ تو ہے صالحین کا ذکر۔ کون ہے صالح؟ کن کو نیک کہا جاتا ہے؟ جو اپنے دلوں میں تاجدار مدینہ کی محبت کے چراغ روشن کر کے، عشق مصطفیٰ کی شمع فروزاں کر کے، واللیل کی زلفوں کے اسیر بن کے، پیارے مدینہ کے فقیر بن کے، محبوب کے در پاک کے دریدہ گر بن کے اس دل پر، اس دل پر مدینے والے کا قبضہ کرا کے جب ان کا توقع غلامی زیب گلو کرتے ہیں اور ان کی اداؤں کو اپناتے ہیں، بے ریاض اعلان کرتا ہے یحببکم اللہ، اب میں نہیں دیکھتا، نہ تیرا رنگ دیکھتا ہوں، نہ روپ دیکھتا ہوں، نہ نسب دیکھتا ہوں، نہ نسل دیکھتا ہوں، نہ گورا دیکھتا ہوں، نہ کالا دیکھتا ہوں، میں یہ نہیں دیکھتا کہ تو کون ہے، تو میں تو محبوب کی محبت میں ڈوبا ہوا دیکھتا ہوں اور محبوب کی اداؤں کو اپناتا ہوا دیکھتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی۔ حضرات محترم غور کیجیے، فرمایا نہ رنگ دیکھوں نہ روپ، میں تو صرف محبوب کی محبت میں ڈوبا ہوا دیکھتا ہوں، اور یہی تو وجہ ہے محبت، ایمان سے محبت ہی سے کام چلتا ہے۔ سنیوں تمہیں مبارک ہو
رب نے اگر ولی دیے ہیں تو اہل سنت کو. ارشاد سبحان اللہ. ایمان سے مجھے کسی اور فرقے میں ایک ولی نکال کے دکھاؤ. اگر ولی کسی اور کے پاس ہوتا تو وہ یہی بتاتا کہ ولی کیا کر سکتا ہے, ولی کیا دے سکتا ہے, کیا ضرورت ہے میلاد منانے کی, کیا ضرورت ہے 11ویں کرنے کی, کیا ضرورت ہے فلاں کی. پاگلو, قرآن پاک پڑھ کے دیکھو جو ایک ضابطۂ حیات کتاب ہے. خدا کی قسم رب نے قرآن نازل کیا, اس میں چاہیے تھا کہ صرف احکام کی بات ہوتی, افعال کی بات ہوتی, اوامر کی بات ہوتی, نواہی کی بات ہوتی, وعد کی بات ہوتی, وعید کی بات ہوتی, جزا کی بات ہوتی, سزا کی بات ہوتی. یہ کیا پوچھو رب سے مولا. کہیں تو پیارے آدم علیہ السلام کے مسجود ملائکہ ہونے کا ذکر, سبحان اللہ. کہیں پیارے ابراہیم علیہ السلام کے مردہ پرندے جلانے کا ذکر, کہیں پیارے یوسف علیہ السلام کے پرتے پاک کا بینائی لوٹانے کا ذکر, کہیں عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا نابیناؤں کو بینا فرمانے کا, بیماروں کو شفا دینے کا, مردوں کو جلا دینے کا, گھروں میں پڑی چیزیں بتا دینے کا, پھونک مار کر اڑا دینے کا ذکر, کہیں سلیمان علیہ السلام کا چیونٹی کی آواز سن کر مسکرا دینے کا ذکر, اور کہیں آصف بن برقیہ کے تخت اٹھا دینے کا ذکر, اور کہیں جناب بندہ اصحاب کہف کے کتے کا ذکر. پوچھو رب سے مولا, آدم پاک کو سجدہ ہوا, ان کے دور میں ہوا, حضرت ابراہیم نے پرندے زندہ کیے, اپنے دور میں کیے, حضرت عیسیٰ نے کمالات دکھائے, اپنے دور میں دکھائے, یوسف پاک کے کرتے نے بینائی لوٹائی, اپنے دور میں لوٹائی. یہ سب کچھ تو نے قرآن میں کیوں نازل کر دیا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ کیوں نازل کر دیا؟ نماز کی بات ہوتی. ہمیں آج ملا جینے نہیں دیتا, کہتے کیا فائدہ. میں نے کہا پاگلان ملک و ملت, فخر اہل لانا تو بدعت. ذرا قرآن پہ غور کر کے دیکھو, قرآن پڑھنا سراپا رحمت ہے یا نہیں؟ ایمان سے بتاؤ, ہر حرف کے بدلے نیکیاں ملتی ہیں یا نہیں؟ ملتی ہیں. رحمتیں برستی ہیں یا نہیں؟ ابھی مہینہ نہیں گزرا جس کی عظمتیں, جس کی شانیں آپ سنتے رہے ہوں گے. رب نے بیان کیا کہ بے شک 12 مہینے میرے, خالق سب کا میں, راتیں دن بنانے والا میں, نظام کائنات چلانے والا میں, مگر رمضان کو کیوں عزت دی؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. قرآن نازل ہو گیا, اتنی عظمت والی کتاب. تو بے نیاز یہ سارے تذکرے, پیاروں کی عظمتوں کے تذکرے کتاب پاک میں کیوں؟ فرمایا دکھانا چاہتا ہوں ان موذیوں کو جو کہتے ہیں اللہ کے بندے کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے دیکھو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اعلان فرما رہے ہیں, اوبریو, غور کیجیے, طالب علم والی بات ہے. اوبریو الاکماہ والابراس وَأُحْيِي الْمَوْتَى. فرمایا میں مشکل کشا ہوں. سبحان اللہ. قرآن پڑھو, عیسیٰ روح اللہ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں مشکل کشا. میں نے کہا نا مراد تو دے رہا ہے مشکل کشائی, قادر مطلق جس کو جو بنائے بنا. سبحان اللہ. عیسیٰ روح اللہ نے کہا اوبریو میں مشکل کشا ہوں. ہم نے عرض کی مولا یہ عیسیٰ روح اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں مشکل کشا, مشکل کشا تو تو ہے. فرمایا منکرین کا منہ کالا کر پیارے عیسیٰ, تو کہے اوبریو, میں کہوں گا توبریو. سبحان اللہ. تو کہے اوبریو, میں مشکل کشا ہوں. جناب کس بات کے؟ فرمایا اندھا وہ مادرزاد لاؤ, میں آنکھیں دوں گا. سبحان اللہ. اوبریو الاکمہ, میں آنکھیں دوں گا, میں بیماروں کو شفا دوں گا, میں مردوں کو جلا دوں گا. رب نے فرمایا توبریو الاکمہ والابراس وتحیی الموتى. تو اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے, تو
بیماروں کو شفا دیتا ہے، تو مردوں کو جلا دیتا ہے، مولا یہ کیا؟ فرمایا جس کو میں طاقت دیتا ہوں وہ سب کچھ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ کیا کر سکتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ اندھو قرآن مجید کو بھی نہیں سمجھتے۔ قرآن کی بات کر رہا ہوں، بے نیاز رب نے اعلان کیا ہے، تم کہو میں مشکل کشا، میں کہوں گا تو مشکل کشا۔ تم کہو بے اذن اللہ، میں کہوں گا بے اذنی، میرے حکم سے۔ اور حکم کس کو دیا جاتا ہے؟ اجازت کس کو دی جاتی ہے؟ جو کام کر سکتا، جو نہیں کر سکتا اور حکم دو۔ ایک بچہ ہے، اس کو 1 من وزن اٹھانے کا حکم دو، وہ نہیں اٹھا سکے گا۔ لوگ کہیں گے یار تو عجیب ہے، وہ بیچارہ کہاں من اٹھا سکتا ہے؟ ارے کسی پہلوان کو کہے، حکم بھی اسی کو دیا جاتا ہے، اجازت بھی اسی کو دی جاتی ہے جس میں کام کرنے کی صلاحیت ہو۔ اللہ نے اپنے بندوں میں مشکل کشائی کا یہ جوہر رکھا ہے، یہ کمال دیا ہے، اس لیے فرمایا تم اندھوں کو آنکھیں دو، تم پیارے عیسیٰ اندھوں کو آنکھیں دو، بیماروں کو شفا دو، مردوں کو جلا دو، گھروں میں پڑی ہوئی چیزیں بتا دو۔ اُنَبِّئُکُم، قرآن ہے بھائی، اُنَبِّئُکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم، فرماؤ بتاؤں تمہیں جو کچھ تمہارے گھروں میں پڑا ہے، جو گھر میں بیٹھ کر کھاتے ہو، جو چھپاتے ہو، ما بما تاکلون، ما کلمہ موصول عموم پہ دلالت کرتا ہے، جو کھاتے ہو گھر میں بیٹھ کر، جو چھپاتے ہو، وہ نبیکم خبر دوں۔ واہ سبحان اللہ۔ پاگلان ملک و ملت کے تو نگاہ عیسیٰ ہے، واہ جی واہ، ایمان سے جو ہمارے آقا کے مقتدی ہیں، جو ہمارے آقا کے امتی ہیں، جو آخر زمانہ میں آسمان سے اتریں گے، کلمہ محمدی پڑھیں گے، اسی امت میں شامل ہوں گے، مجتہد اعظم بنیں گے، جناب میرے آقا کے امتی نبی کا یہ مقام ہے۔ تو رب دکھانا بھی یہی چاہتا ہے کہ میں نے ان تمام کی عظمتوں کے تذکرے اس لیے کیے تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے یہ سب ہیں لنگر مصطفیٰ سے لینے والے۔ اگر لینے والوں کا یہ مقام ہے تو بانٹنے والے محمد عربی کا کیا مقام ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرات محترم، رب العالمین جل شانہ کو اپنے محبوبوں کے ذکر پاک پسند ہیں، فرمایا تم میرے محبوبوں کے ذکر پاک کی محفلیں مناؤ اور سجاؤ، میں رحمتیں برساؤں۔ اب کہیں گے ہمارے احباب یہ عشاق رسول جنہوں نے یہ محفل منائی، کیا فائدہ جی؟ اتنا خرچہ کر دیا، یہ دیکھو پینٹ لگوا دیے، یہ دریاں بچھوا دی، یہ قالینیں لے آئے، یہ اتنا خرچہ کیا، یہ لنگر پکوا لیا، یہ فلاں کیا، یہ کیا، یار کیا فائدہ اس کا؟ کسی غریب کی مدد کر دیتے، کسی مقروض کا قرضہ اتار دیتے، کسی بیمار کا علاج ہو جاتا، کسی مشکل میں پھنسے ہوئے کی مشکل حل ہو جاتی۔ توجہ ہے نا سنیو، توجہ ہے، غور سے سننا۔ ایمان سے ہم ذوق میں بکنے والے اور بہنے والے لوگ ہیں، ہم مسائل کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور جناب جب توجہ نہیں کرتے تو بے علم جاہل بھی ہمارے گریبان سے پکڑ کے کہتا ہے کہاں لکھا ہے، کہاں؟ ذرا سنو، سادہ لفظوں سے عرض کروں گا۔ ابے بھائی اتنا خرچ کر دیا، کوئی ہسپتال بنوا لیتے، کسی مقروض کا قرضہ اتر جاتا۔ میں نے کہا مولویو روکو، رب کو روکو، بے نیاز سارا سال گوشت کھا 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 کے تنگ پڑ جاتے ہیں ہم، تو ایک دن میں کھربوں روپے کے جانور دے کر دے۔ توجہ ہے نا، ایک دن میں کھربوں روپے کے جانور، کیا ضرورت ہے جانوروں کو ذبح کر کے خون بہانے کی؟ جگہ جگہ پہ اوجھڑیاں،
جگہ جگہ پہ ہنسڑیاں، جگہ جگہ پہ عجیب سمیر، شہروں میں تو جناب حالات ہی عجیب ہو جاتے ہیں. مولا کریم 4000 کا بکرا 10,000 میں اس دن مل رہا ہے. ہم یہی پیسہ جو پوری دنیا اسلام میں کھربوں روپے کے جانور ایک دن میں ذبح ہوتے ہیں، ہم یہ پیسہ اکٹھا کر لیتے ہیں. ہم غریبوں کی مدد کریں گے، ہم مقروضوں کے قرضے اتاریں گے، ہم بے نیاز بیماروں کا علاج کرائیں گے، ہم مدرسے بنوائیں گے، ہم مسجدیں بنوائیں گے، ہم ہسپتالیں بنوائیں گے، ہم رفاع عامہ کے کام کریں گے. مولا جانوروں کے ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ گوشت کھا کے رکھ چکے ہیں. مدینہ طیبہ سے حکم آیا، خبردار کون ہے تو کسی کی فکر کرنے والا؟ آج کے دن جب تک جانور خرید کر کے گردن پہ چھری چلا کے خون بہا کے پیارے خلیل کی یاد نہیں مناؤ گے، تمہاری ہر عبادت مردود. اگر خلیل اللہ کی یاد مناؤ گے تو رب خوش ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سمجھ آ رہی ہے بات جی؟ یاد مناؤ. پھر سرکار فرماتے ہیں عظموا ضحایاکم، ایک پہ اکتفا نہ کرو، اگر رب نے توفیق دی ہے تو زیادہ کرو، زیادہ قربانیاں کرو. وحسنوا، لنگڑا جانور مت لو، ناک کٹا کان کٹا نہ لے آنا، کانا نہ لے آنا، بے عیب لے آنا. پیاروں کی یاد منانی ہے نا. کیا ہے قربانی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پوچھتے ہیں ما ھذا الاضاحی، آقا یہ اتنے جانور جو ہم ذبح کر رہے ہیں کیا ہے یہ؟ میں سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد منانا. توجہ ہے نا اہل سنت؟ یاد منانا، ان کی یاد منائی جا رہی ہے پیاروں کی. تو جناب بندہ صحابہ نے عرض کی آقا یاد تو منائیں گے، فمالنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کوئی ثواب بھی ملے گا؟ یہ یاد جو منائیں گے کوئی ثواب بھی ملے گا؟ فرمایا کوئی ثواب، یہ کوئی عام بکرا ہے؟ ارے یہ تو تبرک ہے، تبرک. پیاروں کی یاد منانے سے جس شے کو نسبت ہو گئی وہ تبرک ہے. وہ کیا ہے؟ بولو نا. جو تبرک کا قائل ہے بولے، باقی چپ رہے. میں نہیں سن رہا اور دیکھ رہا، جن کی یاد منا رہے وہ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں. سبحان اللہ. ایمان سے پیاروں کی یاد منانے والی شے کیا بن جاتی ہے؟ اونچا بولو. تبرک بن گئی برکت والی. فرمایا نیکی کیا ملے گی؟ بِكُلِّ شَعْرٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ، چھترا بکرا گائے اونٹ، اس کی اون کے جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے ایک نیکی. ناراض ہو گیا ہے رب اس لیے نیکی دے رہا ہے. ایمان سے بتاؤ ایک چھترے کے کتنے بال ہوتے ہیں؟ کیوں جی؟ چھترے کے یار اتنا بڑا اجتماع ہے، ایک چھترے کے بال بھی ہم نہیں گن. میرا خیال ہے چھترا پکڑوا لیتے ہیں، میں تقریر کرتا رہوں آپ بال گنتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو چلو ایک اتنا الحمدللہ. دیکھو میں حیران ہو گیا ہوں کہ ایک پنڈ کا ماحول اور اس میں اتنا کثیر اجتماع، پھر سردیوں کی رات. اب بتاؤ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت ہر آن ہم پر نگاہ کرم فرماتے ہیں. ایمان سے ان کی یاد ہو اور ہم بستروں میں پڑے رہیں. یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ پیار کا تقاضا ہے. خدا کی قسم سرکار کی محفل میں آنے والوں تمہیں مبارک ہو، کیونکہ قیامت کے دن یہ آنا محبت کی دلیل. المرء ما من حب، قیامت کے دن سرکار کے دامن کو تم سب تھامے ہوئے ہوگے اور سرکار ہماری شفاعت کر کے جنت میں لے جائیں. سبحان اللہ. غور کیجئے. صحابہ نے پوچھا فمالنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے کیا ہے اس میں ثواب کتنا ملے گا؟ فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی. ایمان سے ایک چھترے کے بعد خرب در خرب
در کرب خرب کو خرب سے ضرب دو، حاصل ضرب کو پھر خرب سے ضرب دو، حاصل ضرب کو پھر خرب سے ضرب دو۔ چھترے کے بال مولا اتنی نیکیاں ایک چھترے پر، فرمایا عام نہیں، تبرک ہے، تبرک پیاروں کی یاد منانے پر جو خرچ کرو گے وہ تبرک ہے، اور مجھے اتنا پسند ہے کہ تو ابھی تیاریاں کر رہا ہوتا ہے، میں پہلے قبول کر لیتا ہوں۔ انہو لیاتی یوم القیامت بقرونہا واشعارہا واضلافہا، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، رب فرمائے گا لاؤ بریانی کی دیگیں۔ حدیث پڑھ رہا ہوں، من گھڑت بات نہیں ہے، غبیب پیش سمجھ میں نہ آئے میرا کیا قصور، آج 11ویں کا لنگر تو کھا، ذمہ دار میں ہوں، دیکھ قرآن سمجھ آتا ہے یا نہیں؟ اللہ سبحان اللہ، واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ انہو لیاتی یوم القیامت بقرونہا واشعارہا واضلافہا، لاؤ بریانی کی دیگیں، لاؤ مٹھائی کے ڈبے، لاؤ کھیر، دودھ لاؤ، گوشت لاؤ، کھان لاؤ، ہڈیاں لاؤ، گوشت لاؤ، سینگ لاؤ۔ مولا کیا کرنا ہے؟ پیاروں کی یاد منانے کی چیز ہے نا، نیکی کے پلے میں رکھو۔ بے عین ہی وہی چیزیں قادر مطلق منگا سکتا ہے یا نہیں؟ اسی لیے تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب عرض کی نا، رب آرنی کیف تحیی الموتى، ذرا مجھے دکھا تو دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ فرمایا اولم تمہیں یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تم نہیں مانتے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ ایمان سے بتاؤ، رب نے جو پوچھا اولم تؤمن، یہ حمزہ استفہام ہے، پوچھا رب نے کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ ایمان سے بتاؤ، رب کو پتہ نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہے یا نہیں؟ پتا تھا، بولو تو صحیح سنیو، پتا تھا، رب کو علم نہیں تھا، علم تھا، تو پھر یہ استفہام کیسے؟ یہ تو اس کی شان کے بھی خلاف ہے، یہ پھر پوچھنا کیسا؟ رب نے پوچھا پیارے کیا تمہیں یقین نہیں؟ مولا تو جانتا تھا حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی قلبی کیفیت ہے اور سب کچھ جاننے والی ذات ہے، تو عالم الغیب ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے سب کچھ جانتا ہے، تو پوچھتا کیوں ہے؟ میرے آقا پوچھیں تو ملا چھلانگیں لگاتا تھا، نبی کو علم ہوتا تو پوچھتا کیوں؟ میں نے کہا پھر رب نے کیوں پوچھا؟ ایمان سے بتاؤ، یہ کہنا نبی کو علم ہوتا تو پوچھتا کیوں، یہ اپنوں کا انداز ہے یا غیروں کا؟ یہ محبوں کا انداز ہے یا دشمنوں کا؟ نبی کا غلام ہو کر تجھے شرم نہیں آتی؟ جس محبوب کا کلمہ پڑھتا ہے انہی کے لیے کہتے ہیں اگر نبی کے پاس علم ہوتا، اگر نبی یہ کر سکتا۔ لگتا ہے تیرا انداز سوالات اور اعتراض بتاتا ہے بہروپ یہ ہے تو کافروں کا ایجنٹ، مگر بہروپ کر کے لباس ہمارا پہن کے دھوکہ دے رہا ہے۔ اگر میرے نبی کا غلام ہوتا مدینے والے کی تھوک پاک سے بھی قربان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ صحابہ کا عقیدہ دیکھو، فواللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی قسم اٹھا کے کہتا ہے بڑے بڑے دربار میں نے دیکھے، کسرا کا دربار دیکھا، قیصر روم کا دربار دیکھا، بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے، جابروں کے دربار دیکھے اور ان کے درباریوں کو بھی دیکھا، مگر کسی کے دربار کے درباریوں کو اتنا ادب اور محبت کرتے نہیں دیکھا جو مدینے کے تاجدار کے درباریوں کو دیکھا ہے، کیونکہ ان کے آقا، ان کے مولا
تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام فواللہ اللہ کی قسم ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم، فرمایا جب بھی ان کے آقا مدینے کے تاجدار ارادہ کرتے ہیں تھوکنے کا، ابھی دہنے اتھر و اقدس سے تھوک پاک نکلنے نہیں پاتی، حضرت صدیق اکبر ہاتھ لے کے کھڑے ہو گئے، فاروق اعظم ہاتھ لے کے کھڑے ہو گئے، عثمان غنی ہاتھ لے کے کھڑے ہو گئے، مولا علی ہاتھ لے کے کھڑے ہو گئے، سارے صحابہ ہاتھ لے کے کھڑے ہو گئے، دعائیں کر رہے مولا یہ نعمت جو تیرے محبوب کے دہنے اتھر سے نکل رہی ہے، ایک کہتا ہے مجھے مل جائے، دوسرا کہتا ہے مجھے مل جائے، سارے کہتے ہیں ہمیں مل جائے، محبوب بھی نہیں فرماتے ہٹاؤ ہٹاؤ ہاتھ، میں تھوکنے والا ہوں اور تم ہاتھ لے کے کھڑے ہو، نانا آقا بھی کسی نہ کسی کے ہاتھ میں اپنا لعاب دہن پاک ڈال دیتے ہیں، اور حدیث پڑھ کے دیکھو پھر جس صحابی کے ہاتھ میں میرے آقا کا لعاب دہن آتا ہے فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، کوئی منہ کو مل رہا ہے، کوئی جسم کو لگا رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عقیدہ یہ تھا کہ آپ ایک کافر کا وہ مقام نہیں جو محمد عربی کے لعاب دہن کا۔ سبحان اللہ، واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ وہ دیکھ چکے تھے یہ وہ لعاب، وہ دیکھ چکے تھے یہ وہ لعاب دہن پاک ہے، اگر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایڑی پہ لگ جائے تو تریاق کا کام دیتا ہے، اگر حضرت مولا کائنات کی دکھتی ہوئی آنکھوں پہ لگ جائے تو شفا دیتا ہے، حضرت قتادہ کی نکلی آنکھ پہ لگ جائے نظر بڑھا دیتا ہے، اگر حضرت عبداللہ کی ٹوکی ٹانگ پہ لگ جائے تو درست فرما دیتا ہے، اگر کسی کٹے ہوئے کندھے پہ لگ جائے تو طاقت بڑھا دیتا ہے، اگر کھاری کنویں میں پڑ جائے میٹھا بنا دیتا ہے، اگر حضرت جابر کی ہانڈی میں پڑ جائے تو بوٹوں اور شوربے کے چشمے بہا دیتا ہے، کسی کے آٹے میں پڑ جاتا ہے تو لنگر چلا دیتا ہے۔ جو حضرات محترم وہ محبت اور محبوب کے ذکر پر اعتراض، خدا کی قسم محبت کی علامت پوچھو مدینے والے آقا سے، فرمایا اگر دیکھنا ہو نا محب سچا ہے یا جھوٹا، سیاست کا کی حدیث ہے ابو داؤد شریف، فرمایا حبک الشیء یعمی و یسم، جب تجھے کسی شے سے، یہ آقا دو عالم علیہ السلام کا فرمان پیش کر رہا ہوں، میری اپنی کسوٹی نہیں ہے، فرمایا جب تجھے کسی شے سے محبت ہو جائے تو محبت تجھے اس شے کے لیے اندھا بھی بنا دیتی ہے، بہرا بھی بنا دیتی ہے۔ اندھے سے کیا مراد؟ محبوب میں عیب نظر، محبوب میں عیب نظر، بولو تو صحیح، عیب نظر، محب کو محبوب میں عیب نظر نہیں آتا، اور نہ ہی محبوب کے خلاف وہ عیب کی بات سن سکتا ہے، بہرا بھی بن جاتا ہے، اندھا بھی بن جاتا ہے، اور جناب بندہ بے شک محبوب ہے میں عیب ہو مگر محب کو عیب نظر نہیں آتا، اور جس محبوب کو رب نے بنایا ہی بے عیب ہو، اگر ان میں کسی کو عیب نظر آئے، جب تک آقا کو بے عیب نہیں مانو گے مومن نہیں ہو سکتے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہتے رہو، مومن نہیں ہو سکتے۔ مومن کب ہوگے؟ جب دل تصدیق کرے، زبان اعلان کرے محمد الرسول اللہ۔ بھئی ہمارے آقا محمد ہیں یا نہیں؟ ہمیں ماننا چاہیے یا نہیں؟ مانو محمد، مانو رسول اللہ، پھر مومن بنو گے۔ اور جب محمد مان لیا تو پھر بکتا ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کہہ لیں، ارے محمد تو کہتے ہی اس کو ہے جو بے عیب ہو، الذی یحمد حمدن بعد حمدن، حمدن بعد حمدن، حمدن بعد حمدن، حمدن بعد حمدن، بار 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 بہت ہی زیادہ تعریف کیا ہوا وہ ہوتا ہے محمد۔ تو تعریف ہوتی ہے کمالات کی، عیبوں کی تعریف نہیں ہوتی، جس میں عیب ہوتا ہے وہ محمد نہیں ہوتا، جو محمد ہے اس میں عیب ہے۔ سبحان اللہ، اور ہے ہمارے آقا ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے عیب، دیوار کے پیچھے نہ دیکھ سکنا عیب،
مدد نہ کر سکنا عیب، مشکل کشا نہ ہونا عیب، مختار نہ ہونا عیب، حاجت روا نہ ہونا عیب۔ جناب بندہ اگر سارے عیب تھے محبوب میں تو رب نے محمد کس کو دیا؟ پوچھو آقا کی دربار اطہر کے شاعر تھے، شاعر دربار اہل سنت جن کے لیے منبر بکتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں او حسان، مگر کون تھے حسان؟ جو سرکار کی ایسی نعت بناتے اور سناتے تھے جس پہ خود سرکار داد فرماتے۔ سبحان اللہ۔ آؤ بچھاؤ منبر، آؤ بیٹھو منبر پہ میری نعت سناؤ۔ جب منبر پہ بیٹھنے کا حکم دیا کپ کپی طاری ہو گئی۔ آقا آپ کے سامنے میں منبر پہ بیٹھوں، میں غلام آپ آقا، میں منگتا آپ داتا، میں احقر آپ اجمل، میں کمتر آپ بہتر، میں زکات والا آپ صلات والے، میں صدقہ والا آپ ہدیہ والے، میں کلمہ پڑھنے والا آپ کلمہ پڑھانے والے، میں ایمان کی بھیک مانگنے والا آپ دولت ایمان سے نوازنے والے، میرے آقا میں کوثر پینے والا آپ کوثر پلانے والے، میں جنت میں جانے والا آپ جنت میں لے جانے والے، میرے آقا میں رب کی تلاش کرنے والا آپ دامن اطہر سے وابستہ فرما کر رب سے ملانے والے، میری کیا طاقت کہ آپ کے سامنے منبر پہ بیٹھوں؟ فرمایا حسان تجھے منبر پہ بیٹھنا ہوگا، یہ منبر پہ بیٹھنا تیری ذات کا کمال نہیں محمد کی نعت کا کمال ہے جو تجھے منبر پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرات محترم حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آقا کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہوئے کیا عرض کرتے ہیں؟ خلقتا، غور کرنا بھائی، خلقتا و صحابی، تیری فراست کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ کوئی جاہل شاعر نہیں ہے جو کہے کہ ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں۔ 2 بجے ہوا نعت کا اعلان، اب 2 بجے کہہ رہے ہیں خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں۔ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں۔ میں نے کہا 2 بجے تک جو بیانات کرتے رہے نعتیں پڑھتے رہے وہ سارے مردود تھے، نبی پاک تیری انتظار میں بیٹھے رہے کہ تو کھڑا ہو تو میں آؤں۔ ایمان سے بتاؤ جھوٹ ہے یا نہیں؟ ارے جاہلو میرے آقا کے سٹیج پہ جھوٹ نہ بولو، سچ بات شان بیان کرو جیسے بریلی کے بادشاہ نے بیان کیا۔ سرکار کی نعت کا مطلب عظمت مصطفیٰ ہے، جناب بندہ نبی پاک کی شان بیان کرو، یہ نہیں کہ وہ آرے سرکار کو بابا بے ذات ہی کائنات کے ذرے ذرے میں جلوہ فرما، بے ذات ہی بے جسد ہی امکنہ متعددہ پر جلوہ فرما ہو سکتے ہیں، جتنے مقامات پر چاہیں جس میں اطہر سمیت ہمارے آقا جلوہ فرما ہو سکتے ہیں، مگر بے ذات ہی ہر آن ہر لمحہ ہر جگہ موجود ہیں۔ اگر نہ ہوتے تو کسی وقت بھی نمازی جب نماز پڑھنے بیٹھے کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی۔ سبحان اللہ۔ پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے؟ حاضر خیر بہرحال میں گفتگو کو لمبا نہیں کرنا چاہتا کیونکہ پہلے بھی وقت بہت زیادہ بیت چکا ہے۔ حضرات محترم اگر یہ تو نعمت خداوندی ہے کہ راتیں لمبی ہیں، مگر لمبی راتوں کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ ساری رات جاگو صبح نماز کے وقت خراتے۔ ہم آقا کے عاشق ہیں بابا، مر رہے ہوں گے تب بھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایسے چاہیے معاف بھی نہیں ہے، ہوش ہے تو معاف نہیں ہے، پڑھو نماز۔ اس لیے حضرات محترم عبادت ہے، ساری رات نبی کی عظمت سن، اگر رات بیت گئی ہے تو نماز پڑھ کے سو، تاکہ سرکار کی نگاہ التفات ہماری طرف ہو جائے۔ خیر بار میں عرض یہ کر رہا تھا
حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں خلقت، اب پہلا لفظ دیکھو خلقت، کیوں؟ عرض کی آقا شان تو آپ کی بڑاؤن بڑا ہے، اتنی بلند ہے، اتنی عرفہ ہے، اتنی اعلیٰ ہے کہ عقل سے ماں برا ہے، فہم سے بالا تر ہے، سمجھ میں آپ نہیں آتے، کبھی مکان کو بتاتے ہو، کبھی لا مکان میں جلوہ فرما۔ غور کرو سنیو، مکان میں آئے پھر لا مکان میں جائیں، مکان کی ضد ہے لا مکان، لا مکان کی ضد ہے مکان۔ جو مکان والے ہیں وہ لا مکان سے متعلق کیسے، لا مکان والے مکان میں کیسے؟ جناب بندہ غور کرو، پانی کی ضد ہے خشکی، خشکی کی ضد ہے پانی، رات کی ضد ہے دن، دن کی ضد ہے رات، رات والی چیزیں دن کے وقت نہیں ہوتی، دن سے جو خاص ہیں وہ رات کو نہیں ہوتی، پانی سے جو خاص ہیں خشکی میں لاؤ مر جائے گی، خشکی سے جو خاص ہیں پانی میں ڈبو دو مر جائیں گی۔ اجتماع ضدین محال۔ مکان کس کو کہتے ہیں؟ جہاں تمکن ہو، جہاں مکینیت ہو، جہاں استقرار ہو، جہاں ٹھہراؤ ہو، جہاں اٹھنا اور بیٹھنا ہو، جہاں حرکت و سکون ہو، جہاں آگے پیچھے ہو، جہاں اوپر نیچے ہو، جہاں متاع و کیف ہو، جہاں جناب بندہ تعینات ہوں، تشخصات ہوں، مشرق بھی ہو، مغرب بھی ہو، شمال بھی ہو، جنوب بھی ہو، ہوا بھی ہو، فضا بھی ہو، پانی بھی ہو، خشکی بھی ہو، گرمی بھی ہو، سردی بھی ہو، مراحل بھی ہوں، منازل بھی ہوں، تعین بھی ہو، تشخص بھی ہو، جہاں یہ سارے تعینات ہیں وہ ہے مکان، اور جہاں کچھ نہیں وہ ہے لا مکان۔ پوچھو اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی سے پوچھو، فرماتے ہیں سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل جو مرحلے تھے۔ عرض کرتے ہیں کہ جناب وہاں منزل نہیں ہے کہ محبوب کہاں گئے، کتنا سفر کر گئے، نا عقل سے ماورا ہیں، عرش سے بالا ہیں، حجابات طے کر رہے ہیں، اسماء صفات کے مدارج سے گزر رہے ہیں، اور جب بارگاہ قدس میں پہنچے، کسی صاحب عقل سے پوچھو، اپنی مثل کہنے والے موذیان ملت، بتاؤ محبوب جب ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا کی منزلوں پہ پہنچے، بتاؤ کھڑے رہے تھے یا بیٹھے تھے؟ کوئی بتائے، کھڑے رہے تھے؟ باتیں سمجھ آ رہی ہیں یا نہیں؟ ذرا کچھ ذوق کی طرف چلا گیا ہوں، پھر آسانی کی طرف بھی آ جائیں گا۔ غور کیجئے، جناب بندہ کھڑے رہے تھے محبوب اللہ کی بارگاہ میں، بارگاہ قدس میں، ثم دنا کی عظمتوں کو پایا، کھڑے رہے تھے یا بیٹھے تھے؟ ارے میاں جہاں کھڑا ہونا ہو، جہاں بیٹھنا ہو وہ مقام ہوتا ہے، محبوب تو وہاں تھے جہاں نہ کھڑے ہونے کی بات ہے نہ بیٹھنے کی بات ہے۔ فرمایا اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، اٹھے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں محدث اعظم لائل پوری محدث اعظم کے پیر و مرشد استاد کامل فرما رہے ہیں اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی۔ اور فرمایا کوئی ساتھ ہوتا تو بتاتا، وہاں دوسرا تو تھا ہی نہیں، دوسرا نہیں ہے کہ ایک یہ ہے دوسرا یہ ہے، ایک یہ ہے دوسرا یہ، نہ دوسرا تو تھا ہی نہیں۔ اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے، ارے تھے، بس یہاں بھی محبوب تھے وہاں بھی محبوب۔ سبحان اللہ۔ اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، دوئی مکان میں ہے۔ یہ قاری صاحب بیٹھے ہیں، یہ نقیب صاحب بیٹھے ہیں، یہ پیر صاحب بیٹھے ہیں، یہ فلاں صاحب بیٹھے ہیں، یہ فلاں صاحب بیٹھے ہیں، یہ دوئی 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 یہاں ہے، وہاں دوئی نہیں ہے کہ ایک ہی اور دوسرا، نہ ایک ہی ہے، ایک ہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جائی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے، ارے تھے۔
کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، بس اسی کے جلنے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، خیرت سے کہہ دو کہ آخر بابا وہ محبوب جن کے لیے بے نیاز ناز کرتے ہوئے فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، ماؤ لوگو میں تمہارا رب ہوں، مجھے پہچاننا چاہتے ہو؟ میں ہوں تمہارا رب، میں ہوں تمہارا خالق، میں ہوں تمہارا اللہ، میں ہوں تمہارا معبود، مجھے پہچاننا چاہتے ہو؟ اگر مجھے پہچاننا چاہتے ہو، میرا تعارف چاہتے ہو، میرا عرفان چاہتے ہو، کیسے پہچانو گے؟ تم پہچاننے کے لیے محتاج ہو، تمہارے سامنے کوئی صورت ہو، کوئی شکل ہو، کوئی جسم ہو، میں تمہارا اللہ، میں تمہارا رب، جسم سے پاک، صورت سے پاک، شکل سے پاک، تصویر سے پاک، تصور سے پاک، اگر پہچاننا چاہتے ہو، میرا تعارف چاہتے ہو، کیسے پہچانو گے؟ مگر میں کمزور رب نہیں، میں قادر مطلق رب ہوں، صورت کے محتاج ہو، آؤ اگر مجھے پہچاننا چاہتے ہو تو پھر ایک صورت بھیجو، قد جاءکم برہان، ایک صورت بھیج رہا ہوں جسے والشمس کے پاک چہرے سے نواز رہا ہوں، والضحیٰ کا پاک رخ عطا کر رہا ہوں، واللیل کی عنبریں زلفیں، ما زاغ البصر کی آنکھیں، وما ینطق عن الہویٰ کی زبان، علم نشرح کا سینہ، ید اللہ کے پاک ہاتھ، لاؤقسم کے پاک قدم، مدثر کا دوشالہ اگوا کر، یاسین کا چہرہ پہنا کر، طٰہٰ کا تاج عطا فرما کر یہ صورت بھیج رہا ہوں، صورت 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 جو کبھی سیدہ آمنہ کے پہلو میں نظر آئے گی، کبھی حضرت حلیمہ کی جھونپڑی کو بسائے گی، کبھی حضرت صدیق اکبر کے کندھوں پہ ہوگی، کبھی ہیرا میں ہوگی، کبھی ثور میں ہوگی، کبھی مکہ مکرمہ میں ہوگی، کبھی مدینہ منورہ میں ہوگی، کبھی سفر میں ہوگی، کبھی حضر میں ہوگی، کبھی احد میں ہوگی، کبھی بدر میں ہوگی، کبھی یہ مسجد قباء میں ہوگی، کبھی مسجد نبوی کے منبر پہ ہوگی، کبھی سیدہ عائشہ کے حجرے میں ہوگی، کبھی مولا علی کی گود میں ہوگی، کبھی یہ سورج زمین پہ ہوگی، کبھی آسمان پہ ہوگی، کبھی فرش پہ ہوگی، کبھی عرش پہ ہوگی، کبھی مقام کو بسائے گی، کبھی لا مقام جلوہ فرمائے گی، یہ صورت آ رہی ہے، صورت 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 جو اس صورت کو جان جائے گا وہی مجھ بے صورت کو پہچان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مظہر ذات بھی ہیں، مظہر صفات بھی ہیں، اسی لیے شہنشاہ ولایت، منبع ولایت، مخزن ولایت، مصدر ولایت، قاسم ولایت، غوث الاغواث، قطب الافکار، جگر گوشہ و مظہر و جانشین غوث الورا، محبوب بارگاہ سید الانبیاء، فاتح مرزائیت، تاجدار گولڑا، حضور قبلہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے صورت ہے بے صورت، اے صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر، صورت تھی بے رنگ دسے، اس مورت تھی بچ وحدت کھٹیاں جب گھڑیاں، دس صورت را بے صورت را، پہلے فرماتے ہیں دس صورت، پھر فرماتے توبہ توبہ توبہ، دسے نہیں بتائے نہیں، یہ صرف بتانے نہیں آئی، یہ تو حق کے ساتھ ملانے آئی ہے، دس صورت را بے صورت دا، توبہ را کی ہے حقیقت دا، پر کم نہیں بے سوجت۔ سرکار گولڈا فرماتے ہیں اندھے کو کیا پتا، نامراد سے پوچھتا ہے، مظہر ذات و صفات ربوبیت جو ذات ہو جس پہ رب کرے نام، ما هو الذي ارسل رسوله بالهدى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك فلا وربك اذ قال ربك، آپ کے رب نے جب کہا، آپ کے رب کی قسم، ہر کوئی فنا آپ کا رب باقی، بے نیاز ہے تو رب العالمین، جن و بشر کا رب، شمس و قمر کا رب، شجر و حجر کا رب، برگ و ثمر کا رب، تو نوریوں کا رب، تو خاصوں کا رب، تو زمین والوں کا رب، تو آسمان والوں کا رب، تو مکان و لا مکان کا رب، تو سب کا ہے رب، تو رب العالمین نہیں کہتا کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو کہتا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، آپ کے رب کی ذات
فرمایا کل عالمین کا رب ہوں مگر عالمین کا رب ہونے میں مجھے ناز نہیں جتنا محمد عربی کا رب ہے۔ سبحان اللہ، واہ جی واہ، سبحان اللہ، اندازہ لگاؤ کون ہے ہمارے آقا، واہ واہ، سبحان کیا شان ہے ہمارے آقا۔ جناب بندہ فرمایا جیسے صورت راہ بے صورت دا تب راہ کے عین حقیقت دا پر کم نہیں بے صورت کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے۔ ابو لہب سے نہ پوچھنا، ابو جہل کمینے سے نہ پوچھنا، اپنی مثل کہنے والا ابو جہل کتا نہ اس سے پوچھنا، اس کی اولاد سے پوچھو، پر کم نہیں بے صورت دا کئی برلیاں موتی لے تریاں، کئی برلیاں موتی۔ ماں اندھوں سے مت پوچھو، عظمت مصطفیٰ پوچھنی ہے تو آؤ پے کرے صدق و صفا سے پوچھو، منبع مہر و وفا سے پوچھو، مقتدائے مہاجر و انصار سے پوچھو، دیار عشق کے شہریار سے پوچھو، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار سے پوچھو، امیر المومنین امام المتقین اصدق الصادقین خلیفۃ الرسول بلا فخر افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھو کہ جناب غار میں سانپ کاٹ رہا ہے، زہر سرایت کر گئی، آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، مگر کیا وجہ تھی؟ نہ پاؤں ہلا نہ جسم کانپا۔ اور کسی پہلوان کو اچانک چیونٹی کاٹے وہ بھی چونک جاتا ہے، اور عرب کا پہاڑی سانپ زہریلا ہونے میں مشہور، آپ کو ڈنگ مار رہا، زہر سرایت کر گئی، حدیث پاک میں آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے مگر نہ پاؤں ہلا نہ جسم کانپا، اور فرمایا یہ عشق کی بات ہے۔ عشق کی کس کی بات ہے؟ بولو نبی کا دیوانہ ذرا اونچا بولے، کس بات ہے؟ عشق کی بات۔ اگر سمجھنا چاہتے ہو مسئلہ تو چلو پھر مصر کی طرف چلو، دسترخوان بچھا ہوا ہے، پھل پڑے ہوئے ہیں، چھریاں پڑی ہیں، مصر کی عورتیں آئیں، ضیافت تیار ہونے لگی، پھلوں کو اٹھایا ہاتھ پہ رکھا، چھریاں چلنے لگی، جناب پھل کاٹنے کے لیے ادھر حسن یوسف علیہ السلام کا جلوہ نمودار ہوا۔ جب مصر کی عورتوں کی آنکھیں اٹھیں، حسن یوسف کے جلووں میں گم ہوئی، پتہ نہ رہ گیا۔ وَقَطَّعْنَا، قرآن پاک کی بات سنا رہا ہوں، قصہ نہیں۔ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، پھل پھسل گئے، چھریاں ہاتھوں پہ چل رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں یوسف علیہ السلام کے حسن کو، چھریاں ہاتھ میں چل رہی ہیں، جلد کٹ رہی ہے، چمڑا کٹ رہا ہے، گوشت کٹ رہا ہے، خون بہ رہا ہے، ہاتھوں کے پرخچے اڑ رہے ہیں، مگر پتہ نہ چلا کہ ہاتھ کٹ رہے ہیں یا پھل کٹ رہے ہیں۔ فرمایا یہ تو ہے حسن یوسف کا کمال، اور حسن یوسف خیرات ہے، خزانہ حسن محمد۔ سبحان اللہ، حسن یوسف خیرات ہے، خزانہ حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور فرمایا خیرات لینے والوں کے حسن میں یہ اثر ہے، تو بتاؤ حسن مطلق کے مظہر کامل کے حسن میں کیا اثر ہوگا؟ حسن کامل کے مظہر اتم میں کیا اثر ہوگا؟ وہاں ہاتھوں کے کٹنے کا پتہ نہ چلا، یہاں سانپوں کے ڈسنے کا پتہ نہ چلا۔ فرمایا پر کم نہیں بے سود حدا، اندھوں کو کیا پتا نبی پاک کی مکہ محبوب کی عظمتوں کا؟ پر کم نہیں بے سود حدا، کئی برلیاں موتی لے تریاں۔ یہاں آنکھ والوں سے پوچھو، عظمت محبوب عقل سے ماورا ہے، فہم سے بالا تر ہے، سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، کبھی زمین پہ ہیں، کبھی لامکانوں پہ ہیں۔ اسی لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خلقتا، توجہ فرمائے خدا را، اسی لیے کہا خلقتا، یا آقا بے شک مکان کو بساتے ہو، لا مقام جلوہ فرماتے ہو، مظہر ذات خدا بھی ہو، مظہر صفات خدا بھی ہو، تمہاری شان عقل سے ماورا ہے، فہم سے بالا تر ہے، مگر آقا جو کچھ بھی ہو ہم مانتے یہ ہیں کہ ہو مخلوق، خلقتا ہو مخلوق، غور کرنا بھائی اہل سنت، وہ مخلوق، اور پھر کیا کہا؟
ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ آئے، کسی کے بھائی مجھے وقت کا تعین کر کے نہیں بتایا گیا، بلا تکلف نقیب محفل ایمان سے ذرا اشارہ کریں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ اب یہ فرمائش، اب یہ ایک تقریر سنا چکا ہوں دوسری پھر سناتا ہوں، ایک ہی تقریر کافی ہے، ایک ہی تقریر، اشارہ کیجیے ایمان سے۔ میں جناب کیوں مجھے پتا ہے ہماری جماعت اہل سنت کے عظیم عالم دین، عظیم سکالر، محقق عصر، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب، ایمان سے وہ بھی آپ کے سامنے علمی موتی بکھیریں گے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ قرآن آتا ہی سنیوں کو ہے، حدیث آتی ہی سنیوں کو ہے۔ ایمان سے اگر دوسروں کو قرآن و حدیث آتا تو بکتے پھرتے، کوئی نبی کے خلاف، کوئی صحابہ کے خلاف، کوئی اہل بیت کے خلاف، کوئی ولی کے خلاف، کوئی کسی کے خلاف۔ رب تو ولی کی کرامت دکھا رہا ہے قرآن میں، رب تو دکھا رہا ہے کہ اگر کافر کو مومن بنانا ہو، مشرک کو موحد بنانا ہو، توحید کا قائم کرنا ہو، ایک اللہ بنوانا ہو، ولی کی کرامت دکھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عالم نہیں تھے، علم کے بحر بے کنار تھے، وہ فرماتے کہ آ رہی ہے بلقیس اور اس کے ساتھی، ہم علمی مناظرہ کریں گے، ہم دلائل علمیہ سے منوائیں گے کہ اللہ ایک ہے، مگر فرمایا نہیں، اے غلاموں تم میں کوئی ہے جو تخت اٹھا لائے؟ اختصار سے عرض کر رہا ہوں، ہے کوئی؟ کیوں تخت اٹھوایا؟ دکھانے کے لیے یہ ہے میرا غلام، میں ہوں مدینے والے کا مقتدی، لا رب الارض، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ پوچھو بریلی کے بادشاہ سے، قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں، لا رب الارض، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ، انما انا قاسم واللہ یعطی۔ عطا کا ذکر بھی ہے، فعل کا ذکر ہے، فاعل کا، مگر مفعول غیر مذکور۔ عموم فرمایا جو کچھ میں نے بنایا ہے سب محبوب کو عطا فرمایا ہے، اب بانٹ محبوب، جو ان سے لے گا وہ مجھ سے لے گا، جو ان سے منہ پھیرے وہ حرام تھا۔ بھائی بیٹا نعمت ہے یا نہیں؟ بیٹا نعمت ہے نا، ایمان سے بیٹا پیدا ہو جائے نا، لڈو بانٹو، دیگیں پکاؤ، مٹھائیاں، گھر والے، ننہال ددھیال، سب کچھ مبارک مبارک مبارک، اللہ نے بیٹا دیا، بیٹا۔ اخبار اٹھا کے دیکھا، ایک جگہ لکھا تھا فلاں گندگی کے ڈھیر پہ ایک بچہ پڑا ہوا ملا، بیٹا پیدا ہوا، بیٹا گندگی کے ڈھیر پہ پھینکا، قبرستانوں میں جا کے چھپایا، گٹر میں ڈال دیا۔ نبی بھی کچھ نہیں کر سکتا، ورنہ مراد تو یہ 15 سیر کے بسترے میں سمگلنگ کر کے کئی چیزیں چھپا کے لا سکتا ہے۔ تیرے پیٹ میں درد پڑ جائے تو پڑیا لینے کے لیے بھاگتا ہے، سر میں درد ہو تو جناب بندہ مجھے ایک ہی سی کی گولی کھلا دو، پونستان لا کے دو، مرتا ہے۔ رب نہیں سوا دے سکتا، گولی پر سہارا، پڑیا پر سہارا۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھو، میں حاکم حکیم، اور اگر قاری محمد یاسین صاحب نے ڈنڈا مار دیا سر میں تو پھر دوڑا ناظم کے پاس، کونسلر کے پاس، تھانے دار کے پاس، جی مجھے ڈنڈا مارا۔ ارے پاگل، رب سے کہے مولا میں غیر اللہ کے پاس جاؤں؟ یہ سب غیر اللہ ہے، نہ نبی غیر اللہ ہے، نہ ولی غیر اللہ۔ کلمہ پڑھتے ہو بھائی؟ کلمہ پڑھتے ہو؟ لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے نا؟ لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ۔ اچھا کئی احباب پوچھتے ہیں بھائی مولوی تو ہوا، کوئی نقطہ ہی نہ مار دے، ہم کہیں گے نہیں ٹھیک نہیں، تو کوئی نقطہ نہ مار دے بھائی ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں ٹھیک نہیں؟ اب واو آ گئی ہے، واو ٹھیک ہے نا، کلمے میں واو نہیں، وا نہیں ہے۔ یا اللہ، یہ وا نے درمیان میں کیوں نہ لگے؟
جز کلمے کے دو، لا الہ الا اللہ ایک جز، محمد رسول اللہ دوسرا جز۔ لا الہ الا اللہ میں اللہ کا ذکر، محمد رسول اللہ میں محمد کا ذکر، اس میں الوہیت کا ذکر، اس میں رسالت کا ذکر، ذاتیں بھی دو، باتیں بھی دو، جملے بھی دو، تو پھر درمیان میں واو ہوتی نا مولا، تاکہ پتہ چلتا کہ یہ اللہ کا ذکر ہے اور یہ محمد کا ذکر ہے۔ واو کیوں نہ لگائی؟ فرمایا واو نہیں ہے تو کلمہ مردود کر دوں گا۔ مولا واو کیوں نہ؟ فرمایا واو دیتی ہے غیریت کا کام، واو مغایرت کا فائدہ دیتی ہے۔ واو کا ما قبل ما بعد کا غیر، ما بعد ما قبل کا غیر۔ ارے واو کیوں لگواؤں؟ محبوب غیر ہوتا تو واو لگواؤں گا، محبوب غیر نہیں ہے، غیر نہیں ہے، اس لیے واو۔ سمجھ آئیے یا نہیں؟ ایمان سے کون؟ میں واو نہیں، کیوں محبوب غیر ہوتے؟ ارے غیر وہ ہوتا ہے جو رب سے پھرا دے، جو رب سے ملا دے، وہ غیر، وہ حبیب اللہ ہے، وہ محبوب اللہ ہے، وہ پیارا ہے۔ تو جناب بندہ حضرت سلیمان السلام دکھا رہے ہیں کہ آ رہے ہیں سورج کے پجاری، مشرک آ رہے ہیں، ان کو موحد بنانا ہے، اور ہے جو تخت اٹھانا نہیں والا جن کھڑا ہو گیا۔ سرکار میں اٹھا لاتا کتنی دیر؟ قبل ان تقوم من مقامک، یہ مجلس لگی ہوگی میں آ جاؤں گا، میں بیٹھ جاؤں، مجلس لگی ہوگی آ جاؤں گا، اتنی دیر نہیں چاہیے۔ بڑا موٹا تازہ کبھی ہے کلو لمبا چوڑا جن، پھر بیٹھ جا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کمالات نبوت کے وارث علماء۔ اب آئے گا نا عالم، عالم کی زیارت کرو گے ایمان سے، زیارت سے ہی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں کیا پتا عالم کی شان؟ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ ان الصوفیاء ورثۃ الانبیاء، نہ، ان العلماء۔ اور عالم کون ہوتا ہے؟ جو عارف بھی ہو، جس کو عظمت مصطفیٰ کا نہیں پتا، وہ بخاری کھول کے بیٹھا ہو، مسلم کھول کے بیٹھا ہو، وہ کسی فن کی کتاب سامنے رکھ کے بیٹھا ہو، وہ گدھا ہے، اس میں کتابیں لدی ہوئی ہیں، اگر سمجھ آ جاتی قرآن و حدیث تو میرے آقا کے قدموں کی مٹی پہ بھی قربان ہو کے تڑپتا پھرتا تھا۔ خدا کی صحابہ کو پتا تھا نا، وضو جو فرماتے ہیں محبوب وضو، صحابہ نیچے برتن رکھ دیتے تھے، پانی جمع ہوتا تھا، وضو کرانے والا جب بند ہوتا اور برتن اٹھاتے جھپٹتے تھے جیسے ایک دوسرے سے جنگ کر رہا تھا۔ پانی لیتا، اگر کسی کو نہ ملتا دوسرے کے تر ہاتھ پہ ہاتھ مار کے بھی آنکھوں کو لگاتا، منہ کو لگاتا۔ کیوں؟ پتا تھا کہ یار اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کو اگر کوئی پانی چومے تو وہ کائنات کے کونے کونے میں جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ جی آب زمزم ہے، زمزم کی عظمت کیا ہے؟ قدم اسماعیل کو چوما، اگر اسماعیل کے قدم کو پانی چومے وہ عظمت والا، اور جو محمد عربی کے قدموں کو چومے اس کا مقام کیا؟ سبحان اللہ، اس کا مقام کیا ہوگا؟ ارے تجھ سے تو بیت اللہ کے قریب والا پتھر ہی آلہ ہے، جس کے لیے حکم مل گیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، نماز کے دوران اس پتھر کی تعظیم کرو۔ کیوں کہ نبی کے لیے نرم ہو گیا تھا نا، قدموں کو اپنے اندر جذب کر لیا تھا۔ پتھر بھی پہچانتے ہیں اللہ والوں کو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار گئے نا جبل صبیر پر، پہاڑ ناچنے لگے، وج آ گیا پہاڑ پر، وج جیسے ابھی ہمارے بزرگ وج کر رہے تھے۔ کیوں؟ محبت کی بات آئے پھر دل بے قابو ہو جاتا، پہاڑ ناچنے لگا، سرکار نے ماری ٹھوکر، میں اسکن صبیر۔ اب اسکن علماء سے پوچھو، فعل امر ہے، اور مامور بہی کون ہوتا ہے؟ حکم کس کو دیا جاتا ہے؟ جو حکم کو سن بھی سکے، سمجھ بھی سکے، عمل بھی کر سکے۔ حالانکہ پتھر غیر ذی روح ہے، لا یاکل ہے، غیر ذی العقول میں سے ہے، لیکن میرے آقا کا قدم پتھر پہ آ جائے، پتھر سمجھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، عمل بھی کرتا ہے۔ فرمایا اسکن صبیر۔ اسی لیے ہم بھاگتے ہیں احد شریف کی زیارت کے لیے۔ میں کہہ رہی یار یہ پہاڑ ہے، پتھر کیا دے گا پتھر؟ ارے پاگلو، یہ پتھر ہے،
تم سے کہیں افضل ہے، جس کے لیے تاجدار مدینہ علیہ السلام جن کی غلامی کا نام محبوبیت خدا، آقا نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایمان سے بتاؤ ہمارے آقا جس کے لیے محبت کی بات فرما دی وہ کتنی عظمت والا۔ تو حضرات محترم آقا علیہ السلام کی عظمتیں تو بہت بلند و بالا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دین حق کی تبلیغ کے لیے کیا کیا؟ ولی کی کرامت دکھائی۔ یہ دیکھو اولیاء کی کتنی طاقت ہے۔ قبل ان یرتد الیک طرفک، عرض کی حضور میں اٹھا لاؤں تخت، اب یہ بیٹھے ہیں شام میں، تخت پڑا ہے سبا یمن میں، 7 کمروں میں بند، جناب بندہ پہرے دار بھی کھڑے ہیں، جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اٹھا لاؤں وہ دیکھ رہا ہوگا یا نہیں؟ اگر نہیں پتا کہ کہاں پڑا ہے کیسا ہے تو اٹھانے کا دعویٰ کیسے؟ اور پھر یہ ہے کہ صرف دعویٰ ہوتا اٹھاتے نا، پھر بھی تھی میں اٹھا لا تو میں کتنی دیر لگاؤ گا؟ سرکار آپ کا لنگر کھانے والے دیر لگاتے ہیں، جو اپنے مخدوم اپنے مرشد اپنے پیر کامل کے قدموں میں بیٹھا ہو، لنگر کھاتا ہو، 11ویں والے کا لنگر کھاتا ہو، غریب۔ آج ایک بڑے طویل عرصے تو بعد پیر طریقت جناب قاری جہانگیر صاحب زیدہ مجدود کی زیارت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضر عطا فرمائے۔ اور میں ہفتے والے دن مدینے جا رہا تھا، یہ بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، فیضان مقدس اعظم کیسٹ ہاؤس، اور یہ میرے عزیز نے پیر قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب زیدہ مجدود، انہاں دے کول سرکار کو ستا کے باہر دکان انہاں دی فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، اے ارشد مارکیٹ چنگ بازار فیصل آباد، انہاں کول میری سیڈیاں موجود نے، مختلف میری کیسٹاں موجود نے، او لو خود سنو، بچیاں نو سناؤ، اور اج دا بھی اے